رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میرے دوستوں خلافت کے اوپر بات آ گئی کہ آپ خلافت کس کو دیں، کس کو ملے خلافت۔ میرے محترم دوست بزرگ، اس وقت بات یہ ہوا، فرمایا ایک آنے والے نے آ کر کہا کہ بنی ثقیفہ یعنی ثقیفہ سعدہ میں انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہو رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف چل پڑے۔ کہنے لگا جب چل پڑے ہیں اسے نہیں کہ مسلمانوں میں دوسری کام نہ ایجاد ہو جائے، دوسرا فتنہ نہ کھڑے ہو جائے خلافت کے بارے میں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اب انصار اپنی علیحدہ جماعت نہ بنا لے، مہاجرین اپنی علیحدہ جماعت نہ بنا لے، اور جماعت آپس میں اتحاد تھے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں، ایسے نہ ہو کہ انصار اپنے امیر بنا لے اور قریش اپنا امیر بنا لے، مہاجرین اپنا امیر بنا لے۔ تو ان صورتوں میں فرمایا کسی خبر دینے والے نے آ کر بتایا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں بھی، ابوبکر صدیق اور ابو عبیدہ بھی تھے، ہم لوگ اس طرف ثقیفہ بنی سعدہ کی طرف چل پڑے۔ راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہوا، دو اچھے آدمی سے۔ جب ان سے ملاقات ہوا، ملاقات ہونے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کہاں کی ارادہ میں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ انصار کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ بولا واپس چلے جائیں، کیونکہ آپ کی باتیں وہ انکار نہیں کریں گے، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں کر لیں، آپ کی فیصلہ کی مخالفت نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت صحابہ کرام کا قصہ اس طرح پر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ہمارے پاس کسی آنے والے نے آ کر کہا کہ انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ کے ہمراہ جمع ہو کر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں یعنی حضرت عمر فاروق، ابوبکر صدیق اور حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف چلے، اور ہم لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ ایسے نہ ہو کہ اسلام میں نئی بات پیدا کر بیٹھیں۔ راستہ میں انصار کی دو آدمی میں سے ملاقات ہوئے، وہ دونوں عوامر بن سعدہ اور معن بن عدی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مخالفت نہیں ہے، واپس جائیں۔ اس کی باوجود بھی ہم چلے گئے، دیکھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ جبکہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چارپائے میں بیمار پڑے ہوئے تھے۔ جناب حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ایک امیر تم میں سے اور ایک امیر قریش میں سے، تو پھر میں ایک خارستی اونٹ اپنی کمر کھجاتا ہوں اور اس باغ کا عمدہ پودا ہوں کہ میں ایک خارستی اونٹ اپنی کمر کھجاتا ہے، اور اس باغ کا عمدہ پودا ہوں جس کو ٹیک لگا کر گرنے سے رکا جاتا ہے۔ فرمایا اس کا مطلب؟ تو فرمانے لگا حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں، کہ ان کے پاس اس کا فیصلہ ہے۔ حضرت عمر
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی ایک ہو. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہو. اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سقیفہ بنی سعدہ میں پہنچا، ایک انصار اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انصاروں کو بالکل ہی ختم کر دی جائے اور خلافت کے میں انصاروں کا کوئی حصہ نہ ہو؟ تو یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں، بلکہ انصار کی جو حقوق ہے ہم پورے حقوق ادا کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ان کا جو حصہ ہے ان کو بھی ان کے حصہ کو پورا کر دیا جائے گا، اور انصار نے جو قربانی دی ہے اس کو بھی یاد رکھا جائے گا. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اور مہاجرین کی ساتھ جو انصار نے دی ہے یہ کبھی انہیں نہیں بھولا جائے گا، بلکہ ہمیشہ انہیں یاد رکھے جائیں گے اور ان کے حقوق بھی ان کو پورے دیے جائیں گے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا کہ ہمارے جو خیال ہے کہ قریش میں سے ایک اور انصار میں سے ایک ایسے نہیں کہ نیا بات پیدا ہو جائے، اسلام میں نیا فتنہ شروع ہو جائے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ حضرت عمر یا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ ان دونوں میں سے کوئی ایک کو امیر یا خلیفہ بنا دی جائے، تاکہ اسلام میں کسی قسم کی کوئی فتنہ یا کوئی نئی بات پیدا کرنا بیٹھے اور کوئی فتنہ نہ کھڑے ہو جائے. اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار تھے. اور پھر یہ بھی فرمایا، آئے لوگوں سن لو، مکے کے لوگ درجات کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہے، مکان کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہے، اور عزت کے اعتبار سے بھی بہت اعلیٰ ہے، اور مکے کے لوگوں کو قریش کو کبھی کوئی لوگ ان کی کسی بات کو انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہر بندہ مان جائیں گے، ہر بندہ ان کی باتوں کو مان جائیں گے اور بڑی احترام سے اس کو قبول فرمائیں گے. تو ان میں سے دو میں سے ایک حضرت عمر فاروق حضرت یا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر دی جائے تاکہ سارے فتنہ ہی ختم ہو جائیں گے، اس میں کسی قسم کی کوئی نئی بات ایجاد نہیں ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کو سنتے ہی فرمایا کہ میں ایک مرتبہ مروں پھر زندہ ہوں، پھر ایک مرتبہ مروں پھر زندہ ہوں، پھر ایک مرتبہ میں قتل کیا جاؤں بغیر کسی گناہ کے، پھر میں زندہ ہو جاؤں، پھر مجھے قتل کر دیا جائے بغیر کسی گناہ کے، تو پھر بھی میں ایسے قوم کے امیر بنوں. کیا میں ایسے قوم کے امیر بنوں جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں، جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ ہم دو ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ ہمارے رب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم صرف دو. پھر اللہ رب العزت نے اپنے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے فرمایا. جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں باقی رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہمیں امامت کراتے رہیں. پھر لوگوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ میں لگاتار، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت ہوئے، اور بیعت ہونے کے بعد فرمایا اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہاتھ آگے بڑھائیں، اور پھر لگاتار سب بیعت ہونا شروع کر دی، اور حضرت سعد بن عبادہ کو چھوڑ دیا. میرے محترم دوستوں، اسی طریقے سے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی طرف ایک حدیث میں اسے بھی روایت ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی طرف لوگوں کا ہاتھ بڑھے
تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، یعنی فرمایا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم میرے پاس آئے ہو، حالانکہ تم میں سے ابو بکر موجود ہیں، تم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جو ہمارے امام تھے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امین تھے۔ پھر اس میں بات یہ بھی ہے، حضرت سعد بن ابراہیم، عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور محمد بن مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار توڑ دی۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کرتے ہوئے خطبہ دیا اور تفصیل کے ساتھ ترغیب دیتے ہوئے حقیقت بتائے کہ خدا کی قسم میں امارت کے لالچ نہیں رکھتا ہوں، میں امارت کے لالچ نہیں رکھتا ہوں، نہ ہی میں خلافت کی رغبت رکھتا ہوں، کسی دین اور رات کے لالچی یعنی پیدا نہیں، رات و دن کی پیدا ہوا، اور کسی رات اور کسی دین کا نہیں پیدا ہوا، بلکہ میرے مقصد صرف یہی ہے کہ میں جو ہے نا فتنوں سے بچاتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہوں۔ پھر سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ابو سفیان نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ آئی علی اور تم عباس، یہ بتاؤ کہ خلافت کا کام کیسے قریش کی ذلیل اور چھوٹے قبیلہ میں چلا گیا؟ نعوذ باللہ۔ یہ باتیں حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ ابو سفیان نے حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ آئے علی اور عباس، یہ بتاؤ کہ خلافت کا کام کیسے قریش کی ذلیل اور چھوٹے قبیلہ میں چلا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بعض کے لیے ناصح ہونا چاہیے، بعض کے لیے ناصح ہونا چاہیے، یعنی نصیحت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے سے دوستی رکھنی چاہیے، اگرچہ ہم وطنوں اور خاندانوں کی دوریاں حائل ہو، ابن جبر کی روایت میں ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی گئی، ابو سفیان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا کہ تم لوگوں پر اس خلافت کے بارے میں قریش کا چھوٹا گھرانہ غالب آ گیا۔ حضرت علی نے کہا کہ تم ہمیشہ اسلام اور آل اسلام کی دشمن رہے، اور یہ بھی کہتے رہے کہ اگر تم کہو کہ پیادہ چلنے والے یا سواریوں کو لے کر تمہارے سامنے لا کر حاضر کر دوں، تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ ان کے اوپر، کہ یہ قریش کی چھوٹا گھرانہ غالب آ گیا تمہارے اوپر، قریش کی ذلیل اور چھوٹے قبیلہ میں چلا گیا یہ خلافت۔ نعوذ باللہ۔ اسی وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے سوچ ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف رہے، اور حضرت علی نے کہا کہ تم ہمیشہ اسلام اور اہل اسلام کی دشمن رہے، اب بھی تم وہی دشمن ہو۔ اسی طریقے سے صحابۃ الاجمعین کا امر خلافت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم سمجھنا اور ان کی خلافت پر رضامند ہونا، اور جیسے مسلمانوں کی اتحاد کے ڈنڈے کو توڑنا چاہا اس کو رد کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ مسلمان اتحاد اور اتفاق رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایسے ہوا، ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو حضرت ابو عبیدہ
بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ ہمارا امام بنے وغیرہ۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، پھر اللہ کے رسول کی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں میں سے حضرت صدیق اکبر، جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے رسول نے جس کو امام بنایا اپنے وفات سے پہلے۔ پھر ثانی اثنین اذ ھما فی الغار کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کے سامنے ہم خلیفہ بنے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دی۔ اسی طریقے سے میرے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرہ دار حضرت صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں یمن میں خالد بن سعید بن عاص تھے، آپ کی وفات ہو گئی، اور یہ وہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 1 ماہ بعد مدینہ آئے اور ریشم کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ حضرت خالد بن سعید بن عاص سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ان کے آس پاس لوگ تھے، آواز دے کر بلایا اور کہا کہ ان کی جبہ کو پاش کر دو۔ ریشم کی جبہ پہنے ہوئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پارادر حضرت صخرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ میں وہ یمن میں خالد بن سعید بن عاص تھے، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئے تھے، اور یہ وہیں تھے۔ آپ کی وفات کی 1 ماہ بعد مدینہ آئے اور ریشم کا ایک جبہ پہنے ہوئے تھے، اور جب جبہ پہن کر، ریشم کی جبہ پہن کر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آس پاس کی جو لوگ تھے ان سب کو بلا کر آواز دے کر بلایا اور کہا کہ ان کی جبہ کو پاش کر دو۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ خلافت میں ہار گئے تم خلافت میں ہار گئے، کہ تم سے زیادہ بہتر اس امر خلافت پر غالب نہیں، تم سے زیادہ بہتر اس امر خلافت پر غالب نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر نے کہا اے خالد، اللہ تیرے دانتوں کو توڑ دے، ہمیشہ ایک جیسے لوگ ہمیشہ گتا کھاتے رہے گا، یعنی یہ مخالفت کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے اللہ تیرے دانتوں کو توڑ دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خاموشی اختیار کر کے بلکہ اس کو جواب دی کہ نہیں، حضرت صدیق اکبر ہوتے ہوئے کوئی خلافت کے لائق نہیں، سب سے زیادہ مناسب اور خلافت کی جو لائق ہے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان لوگوں سے بھی ایک روایت ہے کہ ہم لوگوں کا قصہ اس طرح ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر اور جو لوگ ان کے ہمراہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں جا کر بیٹھے، اور حضرت انصار تمام کے تمام حضرت فاطمہ کی گھر سے علیحدہ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، اور تمام مہاجرین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع ہوئے۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے انصار بھائیوں کی طرف چلیے، چنانچہ ہم لوگ ان کی پاس پہنچنے کے ارادہ سے چل لیے۔ ہم لوگوں سے 2 بھالے آدمی، بہت اچھے آدمی راستے میں ملے، انہوں نے ہم سے قوم انصار کی باتیں بیان کر کے کہا کہ آئے جماعت مہاجرین، آپ لوگوں کا کہاں ارادہ ہے، آپ لوگوں کا
کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اپنے انصار بھائیوں کے پاس۔ ان دونوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کے پاس نہ جائیں، آپ لوگ ان کے پاس نہ جائیں، آئے جماعت مہاجرین آپ خود آپ اپنے امر کا فیصلہ کر لیں۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم انصاریوں کے پاس ضرور جا کر رہیں گے، کیونکہ انصار ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ دی، ہمارے مہاجرین کی ساتھ دی، ہم کبھی ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو لہٰذا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد دیکھا کہ کمبل اڑے ہوئے، ایک صاحب بیٹھے ہوئے، کہا کہ یہ کون ہے؟ فرمانے لگا یہ حضرت سعد بن عبادہ ہے۔ کہا ان کا کیا ہوا کہ یہ کمبل اڑے ہوئے؟ کہ یہ بیمار ہے۔ بعض نے کہا کہ ایک ان میں سے انصار میں سے ایک لوگ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ آپ ہمارے ساتھ ناجائز کرتے ہیں، ہمیں اس امر خلافت سے بالکل کاٹ دیے ہیں، ہمیں دور کر دی ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو البختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اپنا ہاتھ پھیلائیں، میں آپ سے بیعت کروں، اس لیے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم اس امت کے امین ہو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جواب دیا کہ میں اس آدمی سے آگے نہیں ہونا چاہتا ہوں جس کو حضور نے حکم دیا کہ وہ ہمارا امام بنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ آگے بڑھیں، ہاتھ پھیلائیں، ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ اس امت کے امین ہو۔ حضرت ابو عبیدہ نے جواب فرمایا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس آدمی سے آگے نہیں ہونا چاہتا ہوں جس کو حضور نے حکم دیا کہ ہمارا امام بنے، اور آپ کی وفات تک وہ ہم لوگوں کی جو ہے امامت کرتا رہا۔